بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا او کما قال علیہ السلام۔ میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں آپ حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ فوٹوگرافی کا سلسلہ بالکل بند رکھیں۔ ادھر مائک چمک رہا ہے اور میں اپنی کوئی خواہش ظاہر نہیں کر رہا ہوں، ایک شرعی حکم آپ کو بتلا رہا ہوں۔ معلوم نہیں کیوں تصویر کشی کی قباحت اور اس کی شناعت لوگوں کے دل و دماغ سے اس طرح نکل گئی ہے کہ اب اس کو کوئی غلط کام سمجھا ہی نہیں جاتا، اس کو حرام اور ناجائز تصور ہی نہیں کیا جاتا۔ کیا عوام اور کیا پڑھے لکھے لوگ، کیا بے دین اور کیا دیندار لوگ، کیا دنیاوی مجلسیں اور کیا دینی مجلسیں، ہر جگہ تصویر کشی کا طوفان جاری رہتا ہے، جبکہ شریعت کے اندر اس عمل کو حرام قرار دیا گیا ہے سوائے کسی مجبوری کے، کوئی قانونی مجبوری ہو، کوئی ریکارڈ بنانا ہے آپ کو، یا آپ کی شخصی کوئی ضرورت ہو، پاسپورٹ بنوانا ہے، ڈرائیونگ لائسنس بنوانا ہے، پین کارڈ یا آدھار کارڈ بنوانا ہے، یا اور کوئی اسی طرح راشن کارڈ وغیرہ بنوانا ہے جہاں فوٹو لگانا ضروری ہے، وہ ایک مجبوری ہے اور ضابطہ ہے کہ جو چیز کسی مجبوری کی بنا پر جائز ہو، جس کی اجازت دی جائے تو اتنی ہی اجازت ہوتی ہے جتنے میں وہ مجبوری، وہ ضرورت پوری ہو جائے، اس کے بعد اس کی اجازت ختم ہو جاتی ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تصویر کشی بہت سخت قسم کا گناہ ہے اور آخرت میں اس کی بنا پر سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ اپنی بات پہنچانے کی نیت سے میں آپ کو 3 روایتیں سناتا ہوں جو پیغام ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورین، سب سے ان اشد الناس یوم عذابا یوم القیامت المصورین، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب جن لوگوں کو دیا جائے گا ان میں تصویر بنانے والے شامل ہوں۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں جہنم سے ایک گردن نکلے گی اور میدان محشر سے ان لوگوں کو چن چن کر اٹھائے گی جو تصویر بنایا کرتے تھے اور ان کو جہنم میں لے جا کر ڈال دیں گے۔ ایک تیسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ تصویر بناتے ہیں اللہ تعالیٰ محشر کے میدان میں ان کو مکلف کریں گے کہ احیوا ما خلقتم، تم نے ہماری نقل شروع کی تھی، ہم نے جانداروں کو پیدا کیا تھا، تم نے جانداروں کی شکلیں بنائی، خواہ وہ مجسمے کی شکل میں ہو یا پینٹنگ کی شکل میں ہو یا کیمرے کی تصویر ہو یا موبائل کی تصویر ہو، شکل جس نے بنائی ہے، جاندار کی شکل اتاری ہے، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے احیوا ما خلقتم، تم نے تخلیق کی ہے، تم خالق بننا چاہتے تھے، اب جان ڈالو اس میں۔ ظاہر بات ہے کوئی جان نہیں ڈال سکے گا اور اس پر اس کو عذاب دیا جائے گا۔ یہ وہ روایات سے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تصویر کشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی شریعت کے اندر ان کو کس قدر قبیح اور کتنا خراب قرار دیا گیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم کعبہ میں پہنچے ہیں تو خانہ کعبہ کے اندر بت بھی رکھے ہوئے تھے
اور تصویریں بھی بنی ہوئی تھی دیواروں کے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اس میں یہ تصویریں ہیں، یہ مجسمے ہیں، میں خانہ کعبہ میں نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ سارے بت نکال کر باہر لائے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیگے ہوئے کپڑے لے کر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے ہیں اور دیواروں پہ جتنی تصویریں بنی ہوئی تھی سب کو مٹا دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو گیا کہ یہ تمام کی تمام تصویریں ختم ہو گئی ہیں، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کے دروازے پر آپ آئے، آ کر ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے ناراضگی کے انداز پہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھے، یا رسول اللہ کیا غلطی ہوئی؟ آپ نے فرمایا پردہ کیسا پڑا ہوا ہے؟ اس پردے کے اوپر کچھ تصویریں بنی ہوئی تھی، کچھ فوٹو بنے ہوئے تھے۔ یہ ناگواری کا اظہار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ فرماتے ہیں جس گھر کے اندر تصویر ہوتی ہے یا کتے ہوتے ہیں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جس تصویر کی بنیاد پر رحمت کے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے اس کو ہم اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، اپنے کیمروں میں محفوظ رکھتے ہیں اور نام لے رہے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا، ان کی محبت کا، اور ان کے نام پہ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میرے بھائی اور میرے بزرگوں، یہ کوئی میرا مسئلہ نہیں ہے، نہ کسی عالم کی نہ کسی مدرسے کی تجویز ہے، یہ فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ اگر آپ کے فرمان کی عظمت اور اس کی اہمیت آپ کے دل کے اندر ہے تو عزم کر لیں کہ ہم تصویر کشی کو بالکل خیر بات کہیں گے اور یہ غلط کام ہرگز نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے توفیق نصیب فرمائے۔ اس وقت گفتگو چل رہی ہے تحفظ ختم نبوت اور تحفظ حدیث کے عنوان پہ۔ یہ دونوں موضوع ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں، کیونکہ دونوں کو تعلق ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیثیت کی تعیین سے۔ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کا رتبہ کیا ہے ہمارے مذہب کے اندر، ہمارے دین کے اندر، ہمارے عقیدے کے اندر۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اسی طرح جو حیثیت حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کے اعمال اور آپ کی تقریرات کا ہے، جس کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کی جو تشریح کی جاتی ہے علماء کے ذریعے، اس میں 3 چیزوں کو حدیث قرار دیا جاتا ہے۔ جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ارشاد فرمائی ان کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، وہ حدیث قولی کہلاتی ہے۔ جو عمل آپ نے کیا ہے وہ بھی حدیث، اس کو حدیث فعلی اور حدیث عملی کہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آپ کے زمانے میں کوئی عمل کیا گیا، آپ کو اس کا علم ہوا اور آپ نے خاموشی اختیار کی، اس پہ نکیر نہیں فرمائی، وہ بھی حدیث کہلاتی ہے۔ اور یہ حیثیت اور یہ رتبہ صرف انبیاء علیہ السلام کا ہے کہ اگر ان کے سامنے کوئی عمل ہو اور وہ خاموشی اختیار کر لیں تو وہ اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے، اس کے حجت ہونے کی دلیل ہے۔ یہ حدیث کا مقام، چاہے حدیث قولی ہو، چاہے حدیث فعلی ہو، چاہے وہ حدیث تقریری، اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ جس طرح نبوت کا اختتام ہو گیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اسی طرح اب کسی کے ارشادات کو، کسی کے اعمال کو اور کسی کی تقریرات کو، یعنی آپ کی خاموشی کو اب حجت نہیں قرار دیا جائے گا۔ یہ آخری مقام تھا، یہ آخری مرتبہ تھا، آخری حیثیت تھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حاصل کی۔ آپ کے حدیث کو مجروح قرار دینا، ناقابل استدلال قرار دینا، یہ آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت کے اوپر گویا حملہ ہے اور اس کو مجروح کرنے کی کوشش ہے۔ اسی وجہ سے ان دونوں موضوع کو، دونوں عنوانات کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا جاتا ہے۔
ہم جہاں ختم نبوت کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، ہمیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی کسی طرح کا کوئی نبی نہیں آئے گا، اسی طرح ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جو حیثیت حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی احادیث طیبہ کو حاصل تھی، اس کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ دین کا ایک بنیادی عنصر ہے اور احکام شرعیہ کے ثبوت کے لیے، استنباط کے لیے دوسرا ماخذ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ اگر کتاب اللہ کے اوپر ہمارا ایمان ہے، اس کا ایک نقطہ، ایک شوشہ اور ایک حرف بھی ناقابل تنسیخ ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی اور اس کی کسی حیثیت کو گھٹایا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح شریعت کے دوسرے ماخذ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کے ارشادات جس کو سنت رسول اللہ کہتے ہیں، اس کی بھی اسی طریقے سے حفاظت ضروری ہے۔ نہ اس کے اندر کوئی ترمیم ہو سکتی ہے، نہ اس کے مقام، مرتبہ اور حیثیت کے اندر کوئی تبدیلی کی جا سکتی ہے، نہ اس کو گھٹایا جا سکتا ہے۔ اس لیے آج ایک نیا فتنہ، اب تو نیا بھی نہیں، بہت دنوں سے ہندوستان پاکستان کے اندر یہ پنپ رہا تھا، لیکن عجیب بات ہے ہندوستان کے دوسرے حصوں میں اب فتنہ انکار حدیث بہت مدھم پڑ چکا ہے، لیکن کانپور کے اندر اب بھی کچھ بدبخت ایسے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حجیت کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے نزدیک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف ایک میسنجر کی، اللہ کے پیغام پہنچا دینے والے کی ہے، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی آپ کا ارشاد شریعت نہیں ہے، آپ کا عمل شریعت نہیں ہے، آپ کی سنت شریعت نہیں ہے، آپ کا کام صرف اتنا تھا کہ اللہ کی طرف سے جو حکم آیا اس کو آپ دوسروں کے سامنے بیان کر کے اس کو پہنچا دیں، اور پہنچا دینے کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ عقیدہ اور یہ خیال قرآن پاک کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی صریح خلاف ورزی ہے۔ قرآن نے تو ہمیں یہ حکم دیا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو چیز دے اسے اختیار کر لو، جو حکم دے اسے اپنا۔ بھائی یہ فوٹو کیوں لے رہے ہیں آپ؟ میں منع کر رہا ہوں، سامنے بیٹھ کے فوٹو لے رہے ہیں، اٹھ جائیے یہاں سے، نالائق کہیں گے، شرم نہیں معلوم ہوتی، بار بار کیمرہ اٹھ رہا ہے، مولانا ہٹائیے ان کو سامنے سے میرے، آپ وہاں سے ہٹ جائیے، کہیں دوسری تک جائیے۔ ایسے بدتمیز لوگوں کو سامنے نہیں بیٹھنا چاہیے، ہٹائیے ان کو یہاں سے۔ احتیاط کیا کریں، آپ بھی نرم لفظ استعمال کر رہے ہیں، کون سی مجبوری ہے فوٹو لینے کی؟ یہ ہمارے علماء کرام کی بھی نرم روی ہے، سختی سے منع نہیں کرتے فوٹوگرافی سے، فوٹو کھنچواتے ہیں بیٹھ کر، لوگ سمجھتے ہیں کوئی حرج نہیں اس کے اندر۔ میں فوٹو کے ساتھ بیان ہی نہیں کر سکتا، میری زبان رک جاتی ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کو وہ حیثیت نہیں دیتے جو اللہ جل شانہ نے حیثیت دیے، وہ آپ کی رسالت کے اوپر دھبا لگانے والے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو حکم تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو اختیار کر لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ اب اللہ کا جب یہ حکم آ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا حکم اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا وہ اللہ کی منع کی ہوئی چیز ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث اٹھا کے دیکھیے، بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا، حدیث پڑھی، روایت بیان کی، اور کہا
لعن اللہ الواشماتی والمستوشماتی والواصلاتی والمستوصلاتی والمتنمساتی، اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں کے اوپر جو اپنے بدن پہ داغ گودتی ہیں یا گدواتی ہیں، یا بالوں میں جوڑ لگاتی ہیں یا لگواتی ہیں، یا اپنے دانتوں کے اندر ریت کر خلا پیدا کرواتی ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایک خاتون تھی جن کی کنیت تھی ام یعقوب، ان کو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس طرح کہہ رہے ہیں، وہ آ گئی تنتناتی ہوئی اور آ کر کہا آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ عورتوں کے اوپر لعنت بھیجیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما لیا لا انعل من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن هو فی کتاب اللہ، مجھے کیا ہوا ہے کہ میں اس پر لعنت نہ بھیجوں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے اور جس پر اللہ کی کتاب میں لعنت موجود ہے۔ اس عورت نے کہا قرأت کتاب اللہ، میں نے تو پوری کتاب پڑھی ہے، ما قرأت ما بین الدفتین، پورا قرآن میں نے پڑھا ہے، مجھے کہیں لعنت نہیں نظر آئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا لو قرأتی لوجدتی، اگر واقعی تم نے قرآن کو پڑھا ہوتا تو ضرور تم کو مل جاتا۔ اس نے کہا کہاں لکھا ہے؟ فرمایا کہ قرآن کی یہ آیت نہیں ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کا تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے اس کو اختیار کرو اور جس چیز سے تم کو منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ ہاں یہ تو قرآن پاک کے اندر ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال سے منع کیا ہے، گودنا گدوانے سے منع کیا، اس پر لعنت بھیجی ہے، گدوانے سے بھی خود گودنے سے بھی، اور اپنے بالوں میں دوسری عورتوں کے بال کو جوڑ کر لمبا کرنے والے پر بھی کروانے والے پر بھی۔ جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے اور اللہ کا یہ حکم ہے کہ جس چیز سے آپ منع کریں اس سے باز آ جاؤ، تو آپ کی بھیجی گئی لعنت اللہ کی بھیجی گئی لعنت ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے اور وہ عورت اس کے اوپر خاموش ہو گئی۔ تو سمجھ لیجئے کہ کسی حدیث کا انکار کرنا در حقیقت سے قرآن کا انکار ہے۔ حدیث کی حجیت کو مجروح کرنا قرآن پاک کی حجیت کو مجروح کرنا ہے، اور حدیث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو قابل حجت قرار نہ دینا یہ اللہ جل شانہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اس لیے کہ آپ کا یہ ارشاد ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اسی طرح قرآن پاک اللہ جل شانہ نے نازل فرمایا اور آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ قرآن کو ان لوگوں کے سامنے بیان فرمائیں جو آپ پر قرآن نازل کیا گیا ہے، لوگوں کے سامنے آپ اس قرآن کو بیان فرمائیں جو ان کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ تبیین کتاب، تبیین قرآن، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری قرار دی گئی۔ قرآن پاک میں آپ کی بعثت کے 4 مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ ان 4 مقاصد میں ایک تو تلاوت آیات ہے، یتلو علیہم آیاتی، آپ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب کی تلاوت فرماتے ہیں۔ منکرین حدیث کی ہے کہ خیال میں آپ کی ذمہ داری صرف تلاوت آیات سے ختم ہو جاتی ہے، کام ختم، قرآن نازل ہوا، آپ نے لوگوں کو سنا دیا، اب اپنے اپنے طور پر عمل کریں۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں، اتنے پر آپ کا کام نہیں ہوا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جہاں قرآن کی نازل ہونے والی آیات لوگوں تک پہنچانا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، آپ پر جو پیغام اللہ کے اگر نہیں پہنچائیں گے تو آپ اس کو فریضہ تبلیغ کے ادا کرنے میں کوتاہی کرنے والے قرار دیے جائیں گے۔ جہاں یہ آپ کی ذمہ داری ہے وہیں یہ بھی ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کی کیا مراد ہے، اس کی تشریح آپ کریں گے۔ قرآن میں کہا گیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز کتنے وقت کی فرض ہے؟ قرآن پاک یہ نہیں بتاتا کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ قرآن پاک یہ نہیں بتاتا کہ کون سی نماز کا کون سا وقت ہے۔ قرآن پاک میں اس کی صراحت نہیں ہے کہ نمازوں کی کتنی رکعتیں ہیں۔ یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ کون سی نماز جہری ہے، کون سی نماز سری ہے۔ اور
نماز کا پورا طریقہ، اس کے سارے ارکان تفصیل کے ساتھ قرآن پاک کے اندر نہیں آئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور اپنے فعل سے سمجھایا ہے۔ کچھ احکام زبانی دیے آپ نے، اور پھر فرما دیا صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ اس طرح نماز ادا کرو جس طرح مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھو، میرے عمل کو دیکھو۔ معلوم ہے آپ کا عمل بھی حجت ہے اور آپ کا ارشاد بھی حجت ہے۔ حج کا فریضہ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، قرآن میں اتنا آ گیا کہ لوگوں کے اوپر اللہ کے لیے حج فرض ہے جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہو، توشہ رکھتا ہو، سواری کا خرچہ رکھتا ہو۔ لیکن حج کیسے کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے اپنے حج کا طریقہ سیکھو، میرے ساتھ حج کرو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,24,000 کی تعداد میں تقریباً حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حج ادا کیا ہے۔ اور کہتے ہیں آپ نے طواف اس طرح کیا، سعی اس طرح فرمائی، جمرات پر رمی آپ نے اس طرح کی، مزدلفہ میں نماز آپ نے اس طرح ادا کی، عرفات میں 2 نمازیں اکٹھا اس طرح ادا کی، مینا میں آپ نے اس طرح قیام کیا، دعا میں یہ الفاظ استعمال کیے۔ ایک ایک عمل کو محفوظ رکھا اور ان کو کتابوں کے اندر مدون کر دیا گیا، وہی کتاب الحج بن گئی۔ وہی نماز کے جو آپ کے طریقے تھے، آپ کے جو ہدایات تھیں، ان کو جمع کر دیا گیا، وہ کتاب الصلاۃ بن گئے۔ اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احادیث طیبہ کے مقام و مرتبے کو گھٹانا آپ کی شان رسالت کو مجروح کرنا ہے اور اللہ جل شانہ کی صریح ہدایت کی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ جس طرح ختم نبوت کی حفاظت اور اس عقیدے کا تحفظ انتہائی اہم مسئلہ ہے اور یہ مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے، اسی طریقے سے حدیث پاک کی حجیت کا انکار کرنے والوں کا مقابلہ اور ان کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا، یہ بھی انتہائی اہم جز ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ختم رسالت کے انکار کرنے والے کو ہم ایمان و کفر کا مسئلہ سمجھتے ہیں، ان کو ایمان سے خارج مانتے ہیں اور اس کی شناعت و قباحت کو ہم سمجھتے ہیں، اور اس کے بارے میں سمجھیے تو مسلمانوں کے اندر کا اپنا ایک آپسی اختلاف ہے، ایک جزئی اختلاف ہے۔ لیکن میرے بھائیو یہ جزئی اختلاف نہیں ہے، یہ فروعی اختلاف نہیں ہے۔ فروعی اختلاف تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر رفع یدین کہاں کہاں کیا ہے، وہ بھی حجت مانتے ہیں۔ جو رفع یدین کرنے والے ہیں حدیث پاک کو حدیثی سے استدلال کرتے ہیں، اور جو نہیں کرتے وہ بھی حدیثی سے استدلال کرتے ہیں، اس کو حجت مانتے ہیں۔ یہ اختلاف فروعی ہوا۔ لیکن ایک کہتا ہے کہ حدیث حجت ہے اور ایک کہتا ہے حدیث حجت ہی نہیں ہے۔ یہ فروعی اختلاف نہیں بلکہ اصولی اختلاف ہے۔ اس لیے جو لوگ علم کے نام پر اور تحقیق کے نام پر مسلمانوں کے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بھی باز آنا چاہیے، اور جن لوگوں تک یہ باتیں پہنچے ان کو بھی ہوشیار رہنا چاہیے۔ رہ گیا مسئلہ تحفظ ختم نبوت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے آخری پیغمبر ہونے کا، تو یہ ایمان کی بنیاد میں شامل ہے۔ ابھی مجھ سے پہلے جن حضرات علماء کرام کے بیانات ہوئے ہیں، انہوں نے شرح و بسط کے ساتھ اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے۔ حضرت مولانا عبداللہ الرحمن صاحب دامت برکاتہم بھی اسی موضوع کے اوپر گفتگو فرما رہے تھے۔ آگے بھی ہمارے مقتدر علماء کرام موجود ہیں، سب کا اپنا اپنا انداز بیان، انداز تفہیم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر آپ تفصیل کے ساتھ خطاب سماعت فرمائیں گے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ حجیت حدیث سے متعلق جو چند باتیں میرے ذہن میں ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔